وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 7 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی پہلی تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے اندر بہت سے مشرکین رہتے تھے۔ اہل کتاب ان کو طرح طرح کے سوالات دیتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تمہارے درمیان آئے ہیں ان سے یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ چونکہ اہل کتاب تھے، ان کو انبیاء کرام سے کچھ تمسک تھا، کچھ راہ و رسم تھی، کسی نہ کسی درجے میں انبیاء کرام کی تعلیمات کو مانتے تھے، نبوت کا یقین تھا۔ لیکن چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کی ساری نبوتیں منسوخ ہو چکی تھیں اور اب سکہ رائج الوقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لہذا جب انہوں نے ابا اور انکار کیا تو وہ کافر ہوئے، منکر ہوئے۔ تو بہرحال وہ مشرکین کو کچھ سوالات بتاتے تھے اور وہ سوالات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سوالات کی ایک سیریز انہوں نے دی بنا کر، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتائیے ہمیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات کی طرف سے وحی آئی اور فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو ان کو کہہ دیجئے کہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ کرشمہ ربانی ہے، یہ لطیفہ ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکب کیا ہے 2 چیزوں سے۔ انسان مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی، روح بغیر جسم کے رہ سکتی ہے، لیکن جسم بغیر روح کے نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس میں جسم میں بدبو آنی شروع ہوتی ہے، اور اگر اس پر وقت گزرتا جائے اور تجہیز و تکفین نہ کی جائے تو یہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جسم کی بقا رکھی ہے روح میں، روح بغیر جسم کے رہ سکتی ہے لیکن جسم روح کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا کہ ان 2 چیزوں میں جو افضل ہے وہ روح ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو چیز افضل ہے اس کی خوبصورتی، اس کی حیات، اس کی بقا، اس میں کن چیزوں سے نمو ہوتا ہے، اس کی کیئر کس چیزوں سے ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں تو ہم کیئر لیس ہیں، اس کے بارے میں تو ہم کوئی فکر نہیں کرتے۔ اور جسم جو تابع ہے روح کے، اس جسم کے لیے سبحان اللہ صبح سے لے کے شام تک اس کی مالش ہوتی ہے، اس پر پالش ہوتی ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اس کو چمکایا جاتا ہے، اس کو دمکایا جاتا ہے، صبح سے شام تک اسی کی غلامی ہوتی ہے۔ لہذا بازار بھرے پڑے ہیں کاسمیٹک سے،
اور اس کو خوبصورت بنانے کے آئٹم دکانوں پر بھرے پڑے ہیں، اخبارات دیکھو ایڈورٹائز سے بھرے پڑے ہیں، چہرے پہ سے شکن کیسے نکالی جائیں، چہرے کے داغ کس طرح سے مٹائے جائیں، اس کے سر پر بال کس طرح سے اگائے جائیں، بالوں کو رنگین کیسے کیا جائے، ان کو سنگین کیسے کیا جائے۔ غرض یہ کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک ایک عضو کو توجہ دی جاتی ہے، اس پر وقت صرف کیا جاتا ہے، اس پر مال صرف کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں، اور اہل ایمان میں ہے، بڑا تعجب تو یہ ہے، اہل ایمان میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں جب شادی بیاہ آتی ہیں تو وہ کئی مرتبہ اس جسم کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جو کاسمیٹک ہوتی ہیں وہ دوسرے ملکوں تک جاتے ہیں سفر کر کے ان کو خریدنے کے لیے۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جسم کو خوبصورت کرنے کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روٹین کا آپ غسل کریں، روٹین کی اس کی صفائی ستھرائی کریں، روٹین کا وضو کریں، اور اصل جو ہے توجہ روح پر کریں تو اللہ پاک ضمناً اس کو خوبصورتی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کریم پاؤڈر لگانے میں نہیں ہے، بلکہ چہرے کی خوبصورتی حیا میں ہے، شرم میں ہے۔ آنکھوں کی خوبصورتی کاجل اور مسی لگانے میں نہیں ہے، کاجل اور سیاہی لگانے میں نہیں ہے، بلکہ خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جس میں حیا کا کاجل ہو، حیا کا سرما لگا ہو۔ اور اونچا قد، اونچی ایڑی کی سینڈل پہننے سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ بلند اخلاق سے اونچا قد ہوا کرتا ہے۔ تو ہم نے جسم پر جتنی توجہ کی ہے اتنی توجہ اپنی روح پہ نہیں کی، اس لیے جسم کی بیماری کو ہم نے بیماری سمجھا، جسم کے پھوڑے پھنسے کو ہم نے تکلیف کی چیز سمجھا، جسم پر کاٹ خراش ہو جائے تو اس کو ہم نے تکلیف سمجھا، اس پر ہم نے توجہ دی۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے ہماری زبان کا اگر ذائقہ خراب ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے، تشخیص کرتا ہے، دوائی کھانی شروع کرتے ہیں ترتیب سے، اگر شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو دوسرا ڈاکٹر بدلتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی دوائی لیتے ہیں، دوائی تبدیل کرتے ہیں، شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کی دوائی لیتے ہیں، وہاں بھی شفا نہ ہوئی اور اللہ پاک نے 2 پیسے دیے ہیں، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو دلی اور بمبئی کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے علاج کرواتے ہیں، وہاں بھی شفا نہ ہوئی اور اللہ نے پیسے دے رکھے ہیں، تو آدمی لندن اور امریکہ کا سفر کرتا ہے زبان کا ذائقہ ٹھیک کرانے کے لیے۔ تو زبان کے ذائقے کو ہم ٹھیک کرانے کے اوپر ہماری اتنی توجہ، جسم کی بیماری اور تکلیف پر ہماری اتنی توجہ، لیکن زمانہ ہو گیا ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ جب ہماری زبان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، ہم میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو میٹھی نہیں لگتی، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، اہلیہ اتنی شاندار کوکنگ کرتی ہے، کل اتنی بہترین فش بنائی تھی لیکن کچھ مزہ ہی نہیں آیا، ہر لقمہ مجھے مٹی کا لگ رہا تھا۔ تو چونکہ زبان میں ذائقے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو محسوس ہوتا ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس مارے کھدڑے پھرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے روح میں کے اندر بھی تو ذائقہ رکھا ہے، کہ اللہ پاک نے میٹھے آم کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹے لیموں کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹی املی کے اندر ذائقہ رکھا، میٹھے گنے کے اندر اللہ پاک نے ذائقہ رکھا، تو کیا اللہ پاک نے اپنے کلام کی تلاوت میں کوئی ذائقہ نہیں رکھا؟ اللہ نے اپنی نماز کے اندر کوئی ذائقہ نہیں رکھا؟ اللہ نے اپنے نام اللہ کے اندر کوئی ذائقہ نہیں رکھا؟ ذائقہ تو رکھا ہے، لیکن ہمیں اس لیے نہیں رہا کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ ایک کاش کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے اور جا کر کہتے، اور اس لائن کے طبیب کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، میں تلاوت کرتا ہوں، تلاوت میں حلاوت نہیں، ذکر میں لذت نہیں، اللہ میں یکسوئی نہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پھر وہ بتاتے۔ تو جب اللہ پاک نے انسان کو مرکب کیا ہے 2 چیزوں سے، جسم اور روح سے، تو جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے اور روح کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اور عجیب بات ہے، جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے
وہ اتنی زیادہ توجہ کے قابل بھی ہوتی ہے۔ تو روح یہ جسم سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جسم بغیر روح بغیر جسم کے نہیں رہتی، روح جو ہے بغیر جسم کے رہ جاتی ہے، لیکن جسم روح کے بغیر نہیں رہتا۔ جسم محتاج ہے روح کا، تو روح اعلیٰ ہے، روح افضل ہے، تو افضل چیز پر توجہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم نے دنیا کے اعتبار سے جس چیز کو زیادہ قیمتی سمجھا، ہم اپنی توجہ اس کو اتنی زیادہ دیتے ہیں۔ ہم نے ماں بہنوں کو دیکھا، گھر کے اندر جس الماری کے اندر کیش رکھا ہوتا ہے، جس الماری کے اندر جویلری رکھی ہوتی ہے، سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، جس وقت کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو سب سے آخری نظر اسی الماری پہ ڈالتے ہیں، اس کا لاک چیک کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کے لاک پر ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، اس کے ہینڈل کو پش کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی نے کھولا تو نہیں ہے، اس میں چوری تو نہیں ہو گئی ہے، اور اگر نہیں بھی کھولا ہو پھر بھی اپنی چابی لگا کے اس کو کھول کر کنفرم کرتے ہیں کیش موجود ہے کہ نہیں، زیورات اپنی جگہ پہ رکھے ہیں کہ نہیں، جویلری باکس محفوظ ہے کہ نہیں۔ تو جس چیز کو ہم جتنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں اس پر اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہائے کاش کہ ہم اپنی روح کو اہم سمجھتے، کاش کہ ہم اس پر بھی کوئی توجہ دیتے، لیکن ہم نے اس کو روح کو اہم سمجھا ہی نہیں، لہٰذا اس پہ کوئی توجہ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے جسم کو بنایا مٹی سے، اور اس کی ساری غذا بھی مٹی سے وابستہ فرمائی۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا غلہ استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا بورویل سے کنویں سے نکلا ہوا پانی پیتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے، تشنگی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ لباس کی ضرورت ہے تو لباس بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمایا۔ غرض یہ کہ جتنی بھی میٹل سے لے کر ہر چیز تک، یعنی سوئی سے لے کر دھاگے تک جتنے بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائی۔ کچھ ڈائریکٹلی یوز ہوتی ہیں اور کچھ انڈائریکٹلی پروسیس کے بعد جو ہے یوز ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں وہ نکلی ہوئی مٹی سے۔ تو انسان کا جسم مٹی سے بنا اور اس کی ساری ضرورت اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائی، اور وہ آئی ہے عالم بالا سے، عالم بالا سے، اور اس کی غذا بھی عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بھی بلند و بالا، اور اس کی غذا بھی رفیع و اعلیٰ، اور اس کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب۔ افسوس کہ ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا ہمیں احساس ہو گیا، ہم مان لیا کہ ہماری توجہ زیادہ جسم کی طرف ہے، اور اسی کی بیماری کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو ہم مارے کھدیڑے پھرتے ہیں، اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، اور ہماری توجہ روح کی طرف نہیں ہے۔ تو آخر روح کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، کون کرتے ہیں؟ تو روحانی طبیبوں کے سردار انہوں نے ہمیں خبر دی ہے، ان سے جن سے بڑا کوئی سچا ہو نہیں سکتا، جن کے بارے میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ جو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، وہ اپنے نفس سے گفتگو نہیں کرتے، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ اسی پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پیارے کائنات کے روحانی طبیبوں کے سردار نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اے لوگو باخبر ہو جاؤ، اللہ پاک نے آپ کے جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا بنایا ہے، وہ اگر ٹھیک ٹھاک ہو، صاف ستھرا ہو تو پورا جسم کا نظام ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور وہ اگر بگڑتا ہے، خراب ہوتا ہے تو پورا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگوں یاد رکھنا، اس کا نام دل ہے، دل۔ اور اسی کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ نہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، ہاں البتہ تمہارے قلب کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ پاک نے ہمارے جسم کو اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کاریگری ہے، یہ اللہ کی کاریگری کا شاہکار ہے۔ اللہ اس کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اللہ نے خود بنایا اس کو۔ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ موٹا ہے یا پتلا ہے، جو بھی ہے وہ اللہ نے بنایا، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔
اسی طرح صورتیں وہ کیسی ہیں؟ وہ بھی اللہ پاک نے بنائی ہیں، گھڑی ہیں. تو جسم اور صورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتے اور تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، البتہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں. کیا مطلب؟ قلوب کے اندر جو کیفیت ہے وہ بندے کے اختیار میں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ اس میں اس نے کیا کچھ رکھا ہے، کیا کچھ وہ اندر جمع کر رہا ہے، اچھائیاں جمع کر رہا ہے یا برائیاں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے یا معصیت کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس پر اللہ پاک نظر فرماتے ہیں. تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے جسموں کے طبیب بنائے ہیں اور اس کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور وہ جسموں پر نگرانی کرتے ہیں، جسموں کی کمی کوتاہیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. تو جس طرح سے وہ ایک نظام ہے، اسی طرح روح کی بیماریوں کا بھی اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے بھی طبیب ہوتے ہیں. ان طبیبوں کا سب سے بڑا طبیب حاضر وہ وقت کا نبی ہوتا ہے، اور نبی کے نقش قدم پر، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر جو چلتے ہیں وہ ان کے نائب بنتے ہیں، ان کے نائب بنتے ہیں. نبی سے سیکھی ہوئی چیزیں وہ صبح قیامت تک چلتی رہیں گی. اسی کی روشنی میں چونکہ انہوں نے نبی کی صحبت میں رہ کر اپنے روح کو مصفہ مزکہ مجلہ کیا ہوتا ہے، اور اپنے قلب کو جو روح کا اصل مرکز ہے، اپنے قلب کو سنوارا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، سجایا ہوتا ہے، اور انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز سے بگڑتا ہے اور کس چیز سے بنتا ہے. ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں سما کر رکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہی نظام روح کے علاج کا نظام ہے اور دل کے علاج کا نظام ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو. کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے تو انسان اس طرح کا بنا ہے کہ یہ صحبت کا اثر لیتا ہے. جیسے کہ عاجز کہا کرتا ہے ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے ممکن ہے، لیکن گالی دینے والوں کی صحبت میں رہے پھر ایک مرتبہ بھی گالی کا تلفظ نہ کرے یہ ناممکن ہے. ایک بچہ زندگی بھر اس کو اسموکنگ نہ کرے یہ ممکن ہے، لیکن اسموکنگ کرنے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک بار بھی وہ کش نہ لگائے یہ ناممکن ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو چونکہ بنایا اس طرح سے ہے کہ وہ صحبت کا اثر لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں جب تمہاری طبیعتیں میں نے ایسی بنائی ہیں کہ وہ صحبت کا اثر لیتی ہیں تو تقوی والوں کے ساتھ رہنا تاکہ ان کا تقوی کا اثر تمہاری صحبت کے ذریعے سے تمہارے اندر منتقل ہو. لہذا اس روح کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے. یونان کے فلسفیوں نے بھی طبیعت آزمائی کی، ہمارے ملک کے جوگیوں نے بھی طرح طرح کے جوگ اپنائے، طرح طرح کے طریقے اپنائے، لیکن چونکہ وہ مشکات نبوت سے، شمع نبوت سے دور تھی ان کی تعلیمات، لہٰذا وہ اسی دنیا میں ٹابک ٹوئیاں مارتے رہ گئے اور نفس کے خلاف کچھ ریاضتیں کرنے پر، جو ایک قانونی طور پر ضابطے کے طور پر نفس کے خلاف جو بندہ کچھ ملتا ہے تو کچھ صفائی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو روشنی ملتی ہے، بس اسی روشنی میں آ کر اس نے ان کو کل سمجھ لیا اور راستے کے مسافر راستے ہی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے اور وہیں آ کر انہوں نے اپنی زندگی کا اختتام کر دیا. کچھ لوگوں نے روحانی ترقی، روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے بجائے اور اپنے اندر کچھ بیماریاں پیدا کر لی. کچھ لوگوں نے روحانی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے خالق کائنات اور خالق روح کے بنائے ہوئے نظام کو میں خلط ملط کر دیا. کسی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، کسی نے بچوں کو چھوڑ دیا، کسی نے سرے سے نکاح ہی نہیں کیا، کسی نے کپڑے پہننے چھوڑ دیے کہ یہ بھی دنیا ہے، کسی نے اپنی بستیاں چھوڑ کر غاروں کے اندر، گفاؤں کے اندر پناہ لی، کہا یہ دنیا میں بستی میں رہنا یہ دنیا کے ساتھ تمسک ہے، اگر بستی سے دور جائیں گے تو ہم مالک کائنات کے قریب ہو جائیں گے. اس طرح سے وہ جنگلوں میں چلے گئے. کسی نے اپنے اعضاء کو معطل کر دیا، ایک ہاتھ کو فضا میں لہرا کر رکھا یہاں تک کہ ہاتھ بالکل خشک ہو گیا، کہا کہ جب ہم کچھ کھوئیں گے تو کچھ پائیں گے. غرض یہ کہ وہ سب کے سب اپنے عقل کا اختراع تھا، اس میں پیچھے سے کوئی مضبوط بیکنگ نہیں تھی، مضبوط کوئی رہبری نہیں تھی. اور رہبری کون سی ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے اس لائن میں؟ وہی رہبری جو خالق کائنات نے اس کا نظام بنایا ہے، یعنی نبوت کا، وحی کا جو نظام بنایا ہے، وہی بیکنگ اور وہی پشت پناہی اس میں کام دیتی ہے. وہ پشت پناہی تھی نہیں، لہذا تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، غارت ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جبکہ جوگیوں کا دور تھا، چمتکار کا دور تھا، لوگوں کو کچھ
نفس کے خلاف کچھ ریاضتیں کر کے کچھ کمالات مل گئے تھے، کچھ سحر سیکھ لیا تھا، کچھ نظر بندی سیکھ لی تھی، بس لوگوں کو دکھاتے تھے، لوگوں کی واہ واہ اور داد وصول کرتے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ یہ روحانی ترقی ہے، اور لوگ بھی ان پر ٹوٹے جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہی کائنات کے افضل لوگ ہیں۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا نظام ہے کہ جس زمانے کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں اور کائنات کے اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس جائز نظام سے جب روگردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمانے میں راہ راست پر لانے کے لیے کچھ رہبر بھیجتے ہیں اور ان کو وہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں جن صلاحیتوں کی اس دور میں ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس زمانے میں جیسے جیسے فتنے اور جیسے خرافات آئی، اللہ پاک نے اس زمانے میں ان کے مقابلے کے لیے ویسے پہلوان پیدا فرمائے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوگی کا چرچا تھا، اور وہ لوگوں کو کچھ جمع کر کے چمتکار دکھاتا تھا اور لوگوں کے نمسکار وصول کیا کرتا تھا، لوگوں کی داد وصول کیا کرتا تھا، اور یہی اس زمانے کی ان کی روزی روٹی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک جوگی کسی جگہ پہ مجمع لگا کر آیا ہے اور کچھ چمتکار دکھا رہا ہے۔ حضرت نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، لکڑی کی کھڑاؤں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، لکڑی کی چپل وہ پہنے ہوئے تھے، پہنچے مجمع میں۔ جس وقت وہ مجمع میں پہنچے تو پتہ چلا کہ جوگی زمین سے آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، لوگوں کے سروں کے اوپر اڑ رہا ہے۔ اللہ کی شان، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ اس کو نیچے اتار کے لائے۔ اب یہ کھڑاؤں گئی اور اس کے سر کے اوپر اس نے ہلکی ہلکی ضرب لگانی شروع کی، وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ اللہ کی شان، جب اس کی فلائٹ مکمل لینڈ ہو گئی، نیچے اتر گئی، وہ سمجھ گیا کہ اس مجمع کے اندر آج کوئی ایسا پہلوان آیا ہے جو میرے مقابلے کا ہے۔ تو اس نے فوراً ایک اور چیلنج دیا کہ بھائی میرے پاس ایک گر اور ہے، اگر کوئی میرا مقابل کا شخص ہو تو میرے سامنے آئے، وہ میرے اس گر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ یہ پتا تھا کہ وہ کون سا گر دکھانے والا ہے، اور نہ یہ پتا تھا کہ یہ گر ہوتا کیا ہے، لیکن ان کا یقین اس بات کا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے حق کا داعی بنایا ہے، اللہ پاک نے حق پر مجھے قائم فرمایا ہے، تو اللہ کی مدد مجھ حق کے ساتھ ہوگی، باطل کے ساتھ نہیں ہوگی۔ چنانچہ فوراً کھڑے ہوئے اور چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے کہا اچھا میاں جی آپ ہیں، آپ میرا مقابلہ کریں گے؟ کہا کہ دیکھو ایک پیالہ پانی کے اندر میں اپنے پورے وجود کو غرق کر دیتا ہوں، کیا آپ ایک پیالے پانی کے اندر اپنے وجود کو غرق کر سکتے ہیں؟ تو کہا اگر آپ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ پیرمایا، اگر آپ ایک پیالے پانی کے اندر اپنے وجود کو غرق کر سکتے ہیں تو میں بھی اللہ کی ذات سے یقین رکھتا ہوں کہ میں بھی اپنے وجود کو ایک پیالے پانی میں غرق کر دوں گا۔ چنانچہ 2 پیالے منگائے گئے، ایک اونچی سی جگہ پہ رکھے گئے۔ اب حضرت نے ایک بات فرمائی کہ جوگی صاحب آپ اپنے مذہب کے لوگوں کو اٹھاؤ، 2 شخصوں کو، اور ان سے حلف لو، ان سے وعدہ لو کہ وہ جو بولیں گے سچ بولیں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ چنانچہ 2 شخصوں کو بلایا گیا اور ان سے حلف لیا گیا کہ جو کچھ بولو گے سچ بولو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ اب 2 رومال منگواؤ، جیسے دستی ہاتھ کے رومال ہوتے ہیں ایسے 2 کپڑے منگائے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جوگی اپنے پیالے میں غرق ہوں گے اور میں اپنے پیالے میں غرق ہوں گا، اور تم دونوں کا کام یہ ہے کہ الگ الگ پیالے سے دونوں کپڑوں کو بھگو کے رکھ لینا، اور جب ہم پوچھیں تو جو تم سے پوچھیں وہ سچ کہنا، سچ کے سوا کچھ مت کہنا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان، جوگی نے اپنے پیر کا انگوٹھا پانی میں ڈبونا شروع کیا اور وہ اس طرح سے ڈیزول ہونا شروع ہوا جس طرح سے موم بتی پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی شان، پورا کا پورا جسم ایک پیالے پانی کے اندر غرق ہو گیا، یہاں تک کہ ناپید ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سب لوگوں نے زور سے کڑا کے دار تالی بجائی۔ حضرت نے بھی ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اس نے اپنے آپ کے وجود کو غرق کیا، اسی طرح سے اپنے وجود کو غرق کر دیا۔ لوگوں نے اور زوردار تالی بجائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نمودار ہوئے۔ اب دونوں شخصوں نے دونوں رومالوں کو الگ الگ پیالوں میں بھگو کے رکھ لیا تھا۔ اب حضرت نے ان کو کہا کہ اب ان دونوں کو سونگو۔ تو ایک نے جب منہ کے قریب کیا تو فوراً اس کو اگائی جیسی آئی، بدبو آئی، اس نے فوراً دور کر دیا۔ دوسرے نے سونگا تو سونگتا ہی رہ گیا۔ حضرت نے پوچھا سچ بتاؤ بدبو کس میں آ رہی ہے اور خوشبو کس میں آ رہی ہے؟
تو بتانے والوں نے سچ بتایا اپنے وعدے کے مطابق کہ جو گرو جی کے پیالے میں جو رومال بھگویا تھا، جو جوگی تھے ان کے پیالے میں جو رومال بھگویا تھا اس میں بدبو آ رہی ہے، اور جو خواجہ صاحب کے پیالے میں رومال بھگویا گیا تھا اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ اب سارے کے سارے متعجب ہوئے، حیران ہوئے، اور وہ جوگی بھی حیران ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہ گرو جی، حضرت نے کہا کہ گرو جی آپ جو ہیں حیران نہ ہو، یہ آپ کے پانی کی بدبو نہیں ہے اور یہ میرے پانی کی خوشبو نہیں ہے، حقیقت میں وہ آپ کے باطل کی بدبو ہے اور یہ میرے حق کی خوشبو ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں حق پر ہوں، اس لیے اللہ پاک نے وہ خوشبو جو پانی میں رکھی ہے وہ حق کی خوشبو دکھلائی ہے، اور آپ چونکہ باطل پر ہیں تو وہ آپ کے پانی کی جو بدبو ہے وہ آپ کے پانی کی بدبو نہیں، وہ آپ کے باطل کی بدبو ہے۔ بس فوراً قدموں میں گر گیا اور کہا اتنی تپسیا کرنے کے بعد، اتنے مجاہدات کرنے کے بعد اگر کمال بھی ملا تو بدبودار کیا فائدہ اس کا؟ بس جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں اور جس ذات کو آپ مانتے ہیں مجھے بھی اس کا غلام بنا دیجئے، اور اس طرح سے کر کے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا، اور اس کے ماننے والے جتنے بھی تھے ضمن سارے کے سارے مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو یہ تھے روحانی طبیب، یہ تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے، یہ جانتے تھے کہ روح کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے، یہ جانتے تھے روح میں کس چیز سے جلا پیدا ہوتی ہے، یہ جانتے تھے روح کی بیماری کیا ہے، اور یہ جانتے تھے روح کی شفا کیا ہے، یہ جانتے تھے روح کی تنزلی کس میں ہوتی ہے اور روح کی ترقی کس میں ہوتی ہے۔ یہ روحانی طبیب تھے۔ آج بھی اللہ رب العزت نے اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا ایک نظام بنایا ہے، لیکن ہم ان کے پاس بیٹھتے کہاں ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنی ذاتی کچھ غرضیں لے کر جاتے ہیں۔ مالدار کسی اللہ والے سے تعلق اس لیے رکھتا ہے، ان کو ہدیے تحفے اس لیے پیش کرتا ہے کہ ان کی دعا سے میری تجارت میں کبھی لوس نہیں آئے گا، میری تجارت میں ترقی ہوتی رہے گی۔ بھائی اس تجارت کو لے کے تم کرو گے کیا؟ اس مادیت سے تم کرو گے کیا؟ وہ بیمار آدمی اس لیے جاتا ہے، یہ سر پہ ہاتھ پھیلا دیں گے، یہ دم کر دیں گے تو مجھے شفا ہو جائے گی۔ کوئی کنگال اور قلاش آدمی اس لیے جاتا ہے، یہ دعا کر دیں گے، یہ توجہ کر دیں گے تو میرا گھر بار بن جائے گا۔ کوئی غیر شدہ شادی شدہ اس لیے جاتا ہے، ان کی نظر پڑ جائے گی تو خوبصورت کوئی دلہن مل جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ ایک سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک جتنے لوگ بزرگوں سے اس وقت وابستہ ہو رہے ہیں، سب کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی مادی غرض ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کھوٹ ہے جس کھوٹ کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پا رہے۔ وہ جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے، اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے، جس منصب پہ ان کو فائز کیا تھا، اس درد کے لیے، اس دکھ کے لیے، تو ایک آدمی بھی ان کے پاس نہیں آ رہا۔ کوئی نہیں آ کر کہتا حضرت زمانہ ہو گیا، سجدوں میں سوائے ٹکر مارنے کی کچھ نہیں مل رہا، حضرت زمانہ ہو گیا، تلاوت میں حلاوت نہیں، ذکر میں لذت نہیں، کیا میری زندگی ایسی گزر جائے گی؟ میری 40 سال کی عمر ہو گئی، 46 سال کی عمر ہو گئی، کیا میں اسی طرح غفلت میں زندگی گزار کے چلا جاؤں گا؟ کیا حضرت دعا کر دیجئے، مجھے کچھ نسخہ ایسا بتائیے جس سے میری روح میں ترقی ہو، میری روحانیت پر ترقی ہو، میرا قلب اللہ کی طرف جھکا ہو، میرے قلب میں اللہ کی طرف جھکا ہو۔ کوئی یہ اس مقاصد کے لیے نہیں آتا۔ ہر آدمی آتا ہے یا تو نئی گاڑی لے کر آتا ہے، حضرت بیٹھ جائیے، گاڑی میں دعا کر دیجئے، کوئی حادثہ نہ ہو، حضرت دعا کر دیجئے، جلدی اس کو نکالنا ہے، اس کے بعد مرسیڈیز لانی ہے، پھر اوڈی اور گھوڑی لانی ہے، پھر آپ کو اس میں بٹھائیں گے، اس میں گھمائیں گے۔ تو کیا یہ بزرگان دین اس لیے پیدا ہوئے کہ تمہاری اوڈی اور گھوڑی میں گھومتے پھرے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اللہ سے یہ مانگیں، میرے پیارے اللہ، زبان کے ذائقے کے لیے ہم صبح سے شام تک کیا کچھ نہیں کرتے۔ میری ماں بہنوں سے میں مخاطب ہوں، وہ ذرا سوچیں وہ کچن میں کتنے گھنٹوں سے کھڑی ہوئی ہیں، اب زبان کے ذائقے کو لیے اور زبان کے چٹخارے کے لیے کتنے گھنٹے ہماری انرجی اور ہماری محنت اس پہ صرف ہو رہی ہے۔ اور ذرا سے نمک کی کمی رہ جائے، ذرا سی مرچ کی کمی رہ جائے، ذرا سا ٹیسٹ اوپر نیچے ہو جائیں، کچھ داد ملتی ہے بھلا؟ کچھ نہیں۔ تو زبان کے لیے ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اتنے پسینے بہا رہے ہیں، کئی قرآن پاک کے پارے پورے کرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی ہمارا دل نہیں لرزتا، ایک مرتبہ بھی ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمارا دل نہیں کانپتا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے اللہ، جب آپ نے میرے ہاتھوں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ میرے ہاتھ جس کھانے میں پڑ جائے، میرے شوہر کہتے ہیں، میرے سرتاج کہتے ہیں، میرے بچے کہتے ہیں، میری بیٹی کہتے ہیں، امی تمہارے ہاتھ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، امی تم بیمار مت ہوا کرو۔ جب ہم پکاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، سب لوگ دسترخوان سے بھوکے روکے اٹھ جاتے ہیں، امی تم
تم بنایا کرو, تمہارے ہاتھ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. تو وہ ماں اللہ کے سامنے رو کر یوں کیوں نہیں کہتی, پیارے اللہ جب آپ نے میرے ہاتھوں میں کھانوں میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ لوگ انگلی چاٹتے رہ جاتے ہیں, میرے پیارے اللہ میری تلاوت میں بھی تاثیر پیدا فرما دیجئے, میرے ذکر میں بھی تاثیر پیدا فرما دیجئے, میرے پیارے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے, میری زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی اچھے کر دیجئے. اللہ میری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو سامنے والوں کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اللہ میرا بیہیو, میرا برتاؤ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مجھ سے کبھی نہ ملنے کا حد کر لیتا ہے, تو اس کے بارے میں ہم اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے فکر کے ساتھ. تو آج کی اس مجلس میں بس اتنا ہی, ہم اللہ سے یہ مانگیں میرے پیارے اللہ جسم کو بہت سنوارا, جسم کو بڑی راحت پہنچائی, جسم کو بڑا مزین کیا, اس پر خوب پالش کی اور اس کی مالش کی. میرے پیارے اللہ یہ تو سواری ہے, اصل سوار یہ تو مرکب ہے, اصل راکب اور اصل سوار تو روح ہے, اس کی تو کبھی کچھ فکر ہی نہیں کی. کوئی آدمی صرف گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرتا رہے, اس میں کنگھا کرتا رہے, اس کی مالش کرتا رہے, اس کا دانہ کھلاتا رہے اور اس پر سواری نہ کرے اور سوار کے لیے عزت کا کوئی خیال نہ کرے, تو پھر یہ تو عجیب بات ہو گئی, عجیب سی بات ہو گئی. اس لیے ہم نے جسم جس کو اللہ پاک نے سواری بنایا ہے, جس کو اللہ پاک نے مرکب بنایا ہے, تو سوار کے لیے جب ہم سواری کی اتنی فکر کرتے ہیں تو سوار کی طرف بھی تو توجہ دیں, لیکن سوار کو تو ہم بھول ہی گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے رب, رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے اور شام کا افطار کا وقت ہے. افطار کے وقت آپ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. آپ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیں, ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا اس کو شفا دیں, ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کریں. میرے پیارے اللہ اس کرونا وائرس سے اللہ انسانوں کو شفا عطا فرما, اس وبا سے انسانوں کو شفا عطا فرما. اللہ گناہوں سے اللہ ہماری ہمیں معافی نصیب فرما, ہماری مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے, رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے, اور جمعہ کے دن بھی جمعہ کے دن کا وقت بھی وہ پرائم وقت ہے جس کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ اس وقت میں عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے پیارے رب, میرے سونے رب, میرے اچھے رب, ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. میرے پیارے اللہ آپ نے فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو جھڑکو نہیں, سائل کو ڈانٹو نہیں. اللہ جب ہم کمزوروں کو آپ نے یہ حکم دیا تو آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ جی ہمیں ڈانٹیے نہیں, اللہ جی ہمیں جھڑکیے نہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے, ہماری تمناؤں کو قبول کر لیجیے. اللہ ہماری دعا سب سے بنیادی, سب سے پہلی اور سب سے اول یہ ہے اللہ جی آپ ہمیں کامل معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اور راضی ہو جائیے, اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا, ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اللہ جی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دیجیے جس سے آپ کو خوش کیا جاتا ہے, اور ان اعمال سے بچائیے, ان کاموں کے اور کرتوتوں کے کرنے سے بچائیے جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے پیارے اللہ اپنی محبت دے دیجیے, اپنی معرفت دے دیجیے, اپنا قرب دے دیجیے, اپنی ولایت دے دیجیے, مقام احسان دے دیجیے, مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے. اللہ جی سر کے اوپر پنکھا گردش کر رہا ہے, احساس ہوتا ہے کہ سر پہ پنکھا ہے. قریب میں دوست احباب بیٹھے ہوں تو احساس ہوتا ہے, اگرچہ آنکھیں بند ہو احساس ہوتا ہے کہ دوست احباب قریب میں بیٹھے ہیں. اور آپ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. آپ اتنے قریب ہیں اور آج تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا. ہاں پیارے اللہ تبھی تو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. ہم اس کا احساس جو نہیں ہے کہ آپ ہمارے قریب ہیں, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بچہ اگر اس کو احساس ہو, ابا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے بیٹھا ہوا بچہ درست و سست ہو کر بیٹھتا ہے, وہ ناشائستہ حرکت نہیں کرتا, اس کو پتا ہے میرے ابا پیچھے دیکھ رہے ہیں. اللہ جب بچے کو ابا کے دیکھنے کا احساس
शरारतों से बचा देता है। अगर बंदे को अपने रब्बा के देखने का एहसास हो तो प्यारे अल्लाह वो क्यों गुनाह करेगा, वो क्यों नाफरमानी करेगा, लेकिन कर इसलिए रहा है कि उसको इस बात का एहसास खत्म हो गया, कोई देखने वाली जात उसको देख रही है, कोई वॉच करने वाली जात उसकी वॉच कर रही है। अल्लाह जी एहसास अच्छी तरह दिल में बिठा दीजिए, जगा दीजिए कि आप हम हर वक्त हमारे साथ हैं, आप हर वक्त हमारे साथ हैं, हम जहां भी हों आप हमारे साथ होते हैं, आप हमें देख रहे होते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह इसका एहसास अता फरमा, ऐसा एहसान कामिल अता फरमा, एहसान कामिल का कामिल एहसास अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह हुकूकुल्लाह की कामिल रियायत के साथ, हुकूकुल इबाद की कामिल रियायत के साथ या अल्लाह इस्तिग़राक़ की कैफियत अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह इस्तिग़राक़ की कैफियत अता फरमा। अल्लाह जी हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। इन दुआओं पर न जाने कहाँ कहाँ मर्द व ख़वातीन सब के सब मिलकर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं। अल्लाह सबके दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह बहुत सी नेक तमन्नाएं तो ऐसी हैं जिनको मखलूक के सामने कहते हुए शर्म आती है, किसी के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह आप तो उनसे वाकिफ हैं, आप तो हमारी धड़कनों से वाकिफ हैं, इरादों और मुरादों से वाकिफ हैं। मेरे प्यारे अल्लाह दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, या अल्लाह दिली इरादों को पूरा फरमा, या अल्लाह दिली मुरादों को पूरा फरमा। मेरे प्यारे रब हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। या अल्लाह हर घर में बच्चे बच्चियां जवान हो रहे हैं, या अल्लाह इन जवान बच्चों की या अल्लाह आप हिफाजत फरमा। बच्चे माँ बाप से पढ़ने के लिए दूर चले जाते हैं, माँ बाप से तो वो दूर होते हैं, लेकिन प्यारे अल्लाह आप तो उनके करीब होते हैं। अल्लाह जी आप उनकी इस्मतों की हिफाजत फरमा, जिनसी गुनाहों में मुब्तला होने से उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह बदकारियों से हिफाजत फरमा, बदनिगाहियों से हिफाजत फरमा, बद अखलाकियों से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह जवान जवान बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं और माँ बाप से दूर होते हैं तो जब तक वापस नहीं आते तरह तरह के वसाविस आते हैं। अल्लाह गुनाह मुब्तला न हो जाएं, अल्लाह किसी इश्क मजाजी का शिकार न हो जाएं। मेरे प्यारे रब आप हिफाजत फरमाइए, जिहत सित्ता से उनकी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह माँ बाप की दुआएं बच्चों के हक में मुस्तजाब होती हैं। मेरे प्यारे अल्लाह हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हम अपने बच्चों की रूहानियत के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह उनकी रूहानियत को मैला होने से बचाइए, अल्लाह नफसानियत से बचाइए, अल्लाह शैतानियत से बचाइए। मेरे प्यारे अल्लाह इश्क मजाजी का शिकार होने से बचाइए, अल्लाह इश्क हकीकी अता फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह जिनसी गुनाहों में मुब्तला होने से बचाइए, अल्लाह दामन को पाक रखिए, दामन को साफ रखिए। या अल्लाह उनको तक़वा अता फरमाइए, या अल्लाह ताअत व इबादत का शौक़ अता फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह बच्चे बड़े हो चुके हैं जिनके, अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते अता फरमा, माँ बाप के कंधों से फरीज़ा अदा करना आसान फरमा। अल्लाह जिनका निकाह हो चुका है, ज़माना गुजर गया लेकिन मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत पैदा ना हो सकी जैसी होनी चाहिए थी, या अल्लाह उनके दिलों में सच्ची मोहब्बत एक दूसरे की पैदा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर गया, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा, नरीना औलाद अता फरमा, बेटियां भी अता फरमा, बेटे भी अता फरमा, उनकी बेहतरीन तरबियत करने का सलीका अता फरमा। जो बच्चे माँ बाप की नाफरमान निकल गए, निकम्मे निकल गए, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा दीजिए, अल्लाह उनको फरमा बरदार बना दीजिए और औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए।